نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، ان ہدایات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر چند ذمہ داریوں کا پابند بنایا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے حکم کے مطابق ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اسی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب انسان اپنی اس زندگی کے اندر ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، وہی زندگی ہوتی ہے، وہی نعمتیں ہوتی ہیں، وہی انسان ہوتے ہیں، وہی گھر ہوتا ہے، وہی کاروبار ہوتا ہے، وہی ادارہ ہوتا ہے، لیکن انسان بے سکون ہوتا ہے۔ آج کی نشست میں جس ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے ہمیں پابند کرنے کا حکم دیا کہ اس ذمہ داری کو پورا کریں، وہ ہے اپنی سوچ کو پاکیزہ بنانا، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانا۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ انسان سوچتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، یہ انسان سوچے، اس بات کی فکر رکھے کہ اس دماغ کا خالق اللہ ہے۔ کتنے ماہر نیورو سرجن آ جائیں، دماغ کے ماہر آ جائیں، بڑے بڑے قابل حضرات ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے ماہر نفسیات ہیں، انسانی ذہن کے بارے میں مطالعہ کرنے والے، لیکن ان کا مطالعہ، ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ خالق کے مطابق نہیں ہو سکتی، خالق کے معیار کی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ جو تمہیں دماغ دیا ہے اس کو پاکیزہ رکھو، اس کو میلا نہ کرو، اس کو گندا نہ کرو، اس کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آج انسان خود اپنے بارے میں بھی پریشان ہوتا ہے کہ میری سوچیں مثبت نہیں ہیں، منفی ہیں، گناہوں کے خیالات آتے ہیں۔ وہ جی نماز پڑھتے ہیں تو سارا دن کوئی خیال نہیں آتا، تو نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وہ خیالات شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ وہ جی نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں کے دوران اتنے خیالات آتے ہیں، گناہوں کے خیالات آتے ہیں، بس اوقات بری چیزوں کے خیالات آتے ہیں، کیا ہماری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں؟ انسان خود پریشان۔ انسان آج معاشرے میں اپنی بیوی کے بارے میں پریشان کہ میرے بیوی کے خیالات پاکیزہ نہیں ہیں، مثبت نہیں ہیں، منفی سوچیں ہیں اس کی۔ آج انسان اپنے نوعمر، میں بھی نوجوان نہیں کہہ رہا، اپنے نوعمر بچے اور بچیوں کے ذہن کے بارے میں آج ماں اور باپ بہت فکر مند ہیں کہ ان کے ذہنوں کو پاکیزہ کیسے بنائیں۔ اور نوجوان بچے اور بچیاں یہ خود پریشان ہیں اس بارے میں کہ اپنے ذہن کو پاکیزہ کیسے بنائیں، ہمارے ذہن، ہماری سوچیں پاکیزہ کیسے ہو جائیں۔
میں نے بتایا کہ آج کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو بہرحال آج سوچنا ہوگا اور جاگنا ہوگا، ہمیں خود اپنے بارے میں بھی، اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی، اپنے بچوں کے بارے میں بھی۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ انسان کے ذہن میں جو خیالات خود بخود آتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ کا خیال ہو، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرماتا، اس پر گناہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے اطمینان، یہاں تک تو اطمینان رکھنا چاہیے کہ برے سے برے خیال، بری سی بری سوچ بھی آ جائے کسی انسان کے بارے میں، کسی دوسرے دوست کے بارے میں، اس پر گناہ نہیں ہوتا، اللہ پکڑ نہیں فرماتا۔ اس لیے کہ انسان کے ذہن میں خود بخود کوئی خیال آ جائے تو انسان اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ کسی کے بارے میں برا خیال آ جائے، کوئی بری سوچ آ جائے، انسان روک لے اس کو، یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ جب انسان کے بس سے باہر ہے تو اب سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی ایک آیت تلاوت کر لیجئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو پابند نہیں کرتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، وہاں انسان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اس لیے انسان کی اس سوچ جو بری آتی ہے، اس بری سوچ کے صرف آنے پر پکڑ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بری سوچیں آ جائیں تو یہ انسان کیا کرے، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں برے خیالات آئیں تو یہ انسان ان کو ڈائریکٹ نکالنے کی کوشش نہ کرے، بالکل بیکار۔ کبھی بھی خیالات انسان کے ذہن میں آئیں، برے خیالات، گناہ کے خیالات، ان کو نکالنے کی کوشش براہ راست کوشش نہ کرے۔ کیا کہ بیٹھا ہوا یہ انسان، برا خیال آ گیا، اب یہ لگا ہوا ہے، نکل جا نکل جا نکل جا۔ 2 گھنٹے بعد اس بندے سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہے گا میں برے خیال کو نکال رہا ہوں، وہ وہیں ہے، کہیں نہیں گیا۔ اس لیے برے خیال کو نکالنے کی براہ راست کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اب پھر کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ کو ایک ایسا برتن بنایا ہے کہ جس برتن کے اندر ایک وقت میں ایک چیز رہ سکتی ہے، 2 نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو ایک ایسا برتن بنایا ہے جس میں ایک وقت میں ایک چیز رہ سکتی ہے، 2 نہیں رہ سکتی۔ اس میں ایک خیال رہ سکتا ہے، 2 خیال نہیں۔ کبھی کبھی 2 خیال آ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈبل مائنڈڈ ہونا۔ کبھی کبھی آپ ایک جگہ رک جاتے ہیں اور رک کر کہتے ہیں ادھر مڑنا ہے کہ ادھر مڑنا ہے، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے انسان۔ جاؤں کہ نہ جاؤں، وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے انسان۔ کبھی کبھی ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر انسان اکثر ڈبل مائنڈڈ ہی رہے، ہر وقت دوہرا خیال، دفتر میں بیٹھا ہے تو ڈبل مائنڈڈ، گھر میں تو ڈبل مائنڈڈ، بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، کھانے کے معاملے میں، ہر بات کے معاملے میں، پھر اس بندے کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بندہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر سے قوت فیصلہ ختم ہو جاتی۔ لیکن جو تندرست انسان ہوتا ہے، جو عام معاشرے کے الحمدللہ تندرست انسان ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے، 2 نہیں، بیک وقت۔ یہ اللہ نے ایک ایسا برتن بنایا ہے دماغ میں۔ اب یہ انسان، اگلی بات، یہ انسان اگر ذہن میں کوئی خود خیال لانا چاہے تو لا سکتا ہے، یہ اللہ نے انسان کو قدرت دی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے ذہن میں کوئی خیال لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ آپ
دوسرے کے ذہن میں، اپنے کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی خیال ڈالنا چاہیں، اللہ نے آپ کو یہ قدرت دی ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کے ذہن میں کوئی بات خیال ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، اللہ نے یہ انسان کو قدرت دی ہے۔ آپ دن بھر 20 آپ نے تجربات کیے، آپ کوئی بات دوسرے کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لکھ کر دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، دوسرے کے ذہن میں وہ بات آ جاتی۔ انسان خود اپنے ذہن میں خیال لانا چاہے تو لا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کا، انسان کی سوچ کا، انسان کے دماغ کا جو ایک آلہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، یہ انسان اگر اس کے ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے، بری سوچ آ جائے، گناہ کا خیال آ جائے، گھبرائے نہ، یہ اپنے ذہن کو اچھے خیال کی طرف متوجہ کر دے، اچھی بات کا خیال ذہن میں لے آئے، برا خیال خود بخود رخصت ہو جائے گا۔ اور یہ انسان 20 دفعہ کرتا ہے روزانہ گھر کے اندر۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ میں بڑا پریشان تھا، بس وہ فلاں مسئلہ میرے ذہن پہ سوار تھا، بڑا میں پریشان تھا، وہ میں بس پروگرام کھول کے بیٹھ گیا، فلاں ڈرامہ پسندیدہ ڈرامہ تھا، فلاں فلم تھی، فلاں یہ تھا، دیکھنے لگ گیا، بس میری پریشانی ختم ہو گئی۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو پریشان کن خیال ذہن میں تھا اس کو ہٹایا نہیں، بلکہ اپنے ذہن کو کسی اور طرف لگا لیا۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر جو یہ ڈرامے کی، یہ فلم کی مثال دی ہے، وہ اس لیے کہ ایک گند کو ہٹانے کے لیے انسان دوسرے گند کو ذہن میں نہ لائے، ایک برے خیال کو ذہن سے نکالنے کے لیے انسان ایک اور برا خیال لائے گا تو پھر وہ گند کی جگہ رہے گی، وہ پاکیزہ سوچ نہیں بنے گی۔ لیکن اگر انسان اپنے ذہن میں اچھے خیالات کو لائے گا، انشاءاللہ العزیز برے خیالات نکل جائیں گے۔ یہ انسان مشق کرے، یہ انسان قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرے، یہ انسان اللہ کا ذکر کرے، یہ انسان درود شریف پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کا وہ برا خیال نکلے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی سکھائی کہ اگر کسی کو برے خیالات زیادہ آتے ہوں، وسوسے زیادہ آتے ہوں، تو یہ انسان پڑھے، آسان سا کام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس لیے کہ انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، یہ خیالات خود بخود بھی آتے ہیں، شیطان بھی ڈالتا ہے، اور غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ بھی خیالات دل میں ڈالتا ہے، شیطان بھی دل میں خیالات ڈالتا ہے، اللہ بھی انسان کے دل میں باتیں ڈالتا ہے۔ ایک عام انسان کیسے فیصلہ کرے کہ میرے ذہن میں اس وقت جو خیال آ رہا ہے وہ شیطان نے ڈالا ہے کہ اللہ نے ڈالا ہے؟ بہت آسان بات، ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر تو وہ خیال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو یہ انسان فیصلہ کر لے کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اب اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، لا حول بھی پڑھنی ہے۔ اور اگر وہ خیال جو آیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، 100% یقین کر لے یہ انسان کے اللہ کی طرف سے۔ جیسے خیال آیا میں قرآن مجید کی تلاوت کر لوں، 100% اللہ کی طرف سے۔ خیال آیا میں قرآن مجید کی سورت کا ترجمہ سیکھ لوں، 100% اللہ کی طرف سے۔ خیال آیا میں اپنے بھائی کی بہن کی مدد کر دوں، 100% اللہ کی طرف سے۔ اور اگر یہ خیال آیا کہ یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے اٹھا لو کہ تھوڑے سے غائب کرو، خیانت کرو، بددیانتی کرو۔ اگر خیال آ جائے کہ اس بندے کو تکلیف پہنچاؤ، بڑا اچھا موقع ملا ہے، تو ایسی صورت کے اندر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ یہ انسان خود کیسے فیصلہ کرے کہ یہ جو خیالات ہیں، اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی دوسرا بندہ بول رہا ہے، اپنے خیالات بیان کر رہا ہے،
اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں کہ یہ جو بندہ اپنے خیالات ظاہر کر رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہیں، تو بھی بڑی آسان سی بات ہے۔ جو انسان اپنے خیالات ظاہر کر رہا ہو آپ فوراً فیصلہ فرما لیں، اگر تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں تو یہ اچھے خیالات ہیں، جائز خیالات ہیں، اور اگر یہ برے احکام ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں، تو ایسی صورت میں یہ شیطانی خیالات ہیں۔ بہت انسان آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور یہ انسان آج اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر پاکیزہ خیالات کو، پاکیزہ سوچوں کو جب انسان لاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر خیر آتی ہے، اور جب غیر پاکیزہ خیالات آتے ہیں تو انسان کی زندگی گناہوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ انسان کے ذہن میں آنے والے جو خیالات ہوتے ہیں ان پر پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ان بعض الظن اثم، کے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ بعض گمان گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہاں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت سفیان رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے بہت واضح کر دیا کہ کون سے گمان، کون سے خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وہ گمان گناہ ہوتے ہیں جن غلط خیالات کو انسان اپنی زبان سے نکالے، اپنے قلم سے نکالے، اپنے عمل سے دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ کوئی گناہ کی بات، کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی خیال آ گیا، ابھی پکڑ نہیں ہے، ابھی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ خیال اپنی زبان سے نکالا، کسی انسان کے بارے میں بدگمانی ہو گئی، بدگمانی ہو گئی کسی انسان کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، بیوی کے ذہن میں اپنے شوہر کے بارے میں بدگمانی آ گئی، ابھی تک گناہ نہیں ہے، ابھی یہ گناہ میں ڈیولپ نہیں ہوا، ابھی گناہ میں تبدیل نہیں ہوا۔ لیکن اگر اس شوہر نے یا بیوی نے اپنے منہ سے وہ بات نکالی کسی کے سامنے، وہ بدگمانی، وہ برا خیال اپنی زبان سے نکالا، اب گناہ ہوگا، کیونکہ زبان سے نکالنا یا نہ نکالنا تو اس کے اختیار میں تھا نا۔ ذہن میں آ گئی بات بدگمانی، اس پہ تو بے بس ہے بندہ، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن وہ بدگمانی کسی انسان کے سامنے ظاہر کر دی، اس پر پکڑ ہے۔ اور یہ جو آج کل کی جدید چیزیں ہیں، بدگمانی آ گئی کسی انسان کے بارے میں، اب یہ سوچنے لگا میں اس کو کسی کے ساتھ شیئر بھی کر لوں، چنانچہ یہ میسج کرتا ہے اپنے موبائل سے، واٹس ایپ کرتا ہے، وہی بدگمانی، واٹس ایپ کرتا ہے، بٹن دباتا ہے، دوسرے تک پہنچتی ہے، یہی بدگمانی۔ اب انسان کو گناہ ہوگا، اس برے واٹس ایپ کے بھیجنے پر گناہ ہوگا، اس برے میسج پر گناہ ہوگا۔ کیوں؟ یہ بٹن دبانا نہ دبانا تو اس کے اختیار میں تھا نا، یہ لکھنا نہ لکھنا تو اختیار میں تھا، یہ واٹس ایپ پہ بول کر وہ بدگمانی بول کر دوسرے تک پہنچانا یہ تو اس کے بس میں تھا نا، نہ کرتا۔ یا یہ انسان قلم سے لکھتا ہے، ذہن میں بدگمانی آئی، اس کو قلم سے لکھا، خط میں کسی کو لکھ دیا، کسی کو رقعہ بنا کر لکھ دیا۔ یہ انسان جب اپنے عمل سے، اپنے قول سے اس برے خیال کو ظاہر کرے گا تو یہی چیز گناہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اگر کوئی حدیث بھی یا کوئی آیت کوئی بندہ واٹس ایپ کرے، میسج بھیجے، تو اس کو آگے ایک دم فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، ایک دم دوسرے کو نہیں بھیجنا چاہیے، جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ آیت ہے، حدیث ہے، حوالہ ہو، بات آپ کو اچھی طرح پتہ ہو تب۔ یہ آج کل جو ماحول بن گیا ہے نا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس وہ میسج آتے ہیں آگے بھیجتے ہیں، اس لیے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشادات کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حدیث سنائیے. کسی آگے کو ایسی باتیں منتقل کرنے سے پہلے غور کر لیجئے گا اس حدیث پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کر جھوٹ میری طرف منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور یہ میسج کر رہا ہے فرمائیے, یہ واٹس ایپ کر رہا ہے فرمائیے. اس لیے ذہن میں آنے والے خیالات کو پہلے کنفرم کر لیجئے کیا یہ واقعی درست ہیں. ذہن میں خیالات جو آج کل ڈالے جاتے ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے, میسج کے ذریعے یہ خیالات ڈالے جاتے ہیں. جی پہلے اس کی چھان بین کرنی ہوگی. میں نے عرض کیا کہ آج یہ انسان, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ کی نعمت عطا فرمائی ہے, اس کو پاکیزہ کیسے بنائیں, برے خیالات سے کیسے بچائیں. ایک راستہ تو یہ بتایا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے یا شیطان انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے. یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے. قرآن مجید کی آخری صورت اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ چھپ کر انسان کے دل کے اندر برے خیالات ڈالنا, یہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے. اس کا بچنے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ بچائے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو دماغ کی نعمت دی ہے, اس میں جو خیالات اور سوچیں آتی ہیں اس کے لیے دو راستے اور ہیں. ایک ہے انسان کی آنکھیں اور ایک ہے انسان کے کان, اور اندر دماغ کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. انسان جو کچھ سنتا ہے, یہ اللہ نے دو مائک رکھے, دو مائک, یہ کان, ادھر سے آواز جاتی ہے اندر دماغ کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے. انسان جو کچھ دیکھتا ہے, یہ اللہ نے دو کیمرے لگائے, یہ دو آنکھیں, جو کچھ دیکھتا ہے اندر دماغ میں ریکارڈ ہوتا ہے. ایک سیدھی سی بات بتا دیجیے, کسی بچے سے بھی پوچھیں گے وہ بھی بتا دے گا. اگر ایک موبائل ہو, پہلے تو ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے, سی ڈیز ہوتی تھیں, اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ موبائل کے اندر ہارڈ ڈسک ہوتی ہے, چپ ہوتی ہے, اب اس کے اندر ریکارڈنگ کرتے ہیں. ایک بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ اگر ایک موبائل میں ایک شخص گانے ریکارڈ کرتا ہے, فلمیں ریکارڈ کرتا ہے, اور جب ری پلے کرے یعنی اس میں سے سننا اور دیکھنا چاہے تو اس میں سے مکہ مدینہ نظر آئے اور قرآن حکیم کی تلاوت سنائی دے, کیا ایسا ممکن ہے؟ سوال یہی ہوگا کہ اس میں بھرا کیا ہے, اس میں بھرا کیا ہے, اس میں ریکارڈنگ کیا ہوئی ہے؟ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے وہی ری پلے ہوگا. بھول جائے اس بات کو کہ ہم اپنے نوجوان اور بچے اور بچیوں کے نہ کانوں کو پاکیزہ رکھیں, نہ آنکھوں کو پاکیزہ رکھیں, اور ان کی سوچ مکے مدینے والی ہو. ناممکن, ناممکن. ہمیں بیٹھ کر غور سے سمجھنا ہوگا, ہمارے گھر والوں کو سمجھنا ہوگا, ہمارے احبابوں کو سمجھنا ہوگا, اپنی نوجوان نسل کی سوچ کو پاکیزہ بنانے کے لیے سوچنا ہوگا. اگر ہم نے اس کو دیکھنے کی چیزیں بھی غیر پاکیزہ دے دیں, اگر ہم نے اس کے سوچنے کی پاکیزہ, ہم سوچ تو یہ رہے ہیں کہ اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہو جائے, میرا بچہ ہے اس کا ذہن بھی پاکیزہ ہو جائے, میری یہ بیٹی اس کی سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے, بڑی مثبت, بڑی پازیٹیو ہونی چاہیے, اس کی نیک سوچ ہونی چاہیے. میرے عزیزان محترم, چوکیداری کرنی ہوگی, اس کی دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا, اس کے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا. اور اگر ہم ماں باپ اس نئی نسل کے بارے میں خاص طور پر اگر ہم نے چوکیداری نہ کی اور ان کو محبت میں آ کر لیپ ٹاپ بھی دیے, ان کو ٹیبلٹ بھی دی, ان کو موبائل بھی دیے,
اور ان کو محبت میں آ کر ہر بچے کو الگ الگ کمرہ بھی بنا کے دے دیا اور ہر بچے کو تنہائی فراہم کر دی، اور نہ ماں کے پاس وقت ہے بچے کو دیکھنے کا، بیٹی کو دیکھنے کا، اور نہ باپ کے پاس ہے بچے اور بیٹی کو دیکھنے کا، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے۔ اگر ہم اس بارے میں غافل ہو گئے تو میرے عزیزان محترم بھول جائیں اس چیز کو کہ ہم نئی نسلوں کی سوچ کو پاکیزہ بنا سکیں گے۔ سوال وہی ہوگا، بھرا کیا ہے، ریکارڈنگ کیا ہوئی ہے، ذہنوں میں کیا بھرا ہے۔ بہت آسان سی بات عرض کی ہے، ایک موبائل کے اندر کیا بھرا ہے، کیا آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے، کیا ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ آپ ریپلے کر کے سننا چاہتے ہیں تو سنیے پھر وہ جو بھرا ہوا ہے، پھر لاہور پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، پھر اعوذ باللہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا۔ اللہ قادر ہے کہ پھر بھی ذہنوں کو بدل دے، لیکن میں نے عرض کیا کہ نہ ہم کانوں کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیں، نہ سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیں، نہ دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیں، اور بچے کے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے ناپاک اور گندگی سننے کو مل رہی ہو اور ناپاک اور گندگی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوں، اور ہم چاہتے ہوں اس نئی نسل اور ہمارے بچے اور بچیوں کا ذہن پاکیزہ ہو جائے، ناممکنات میں سے بہت سوچنا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزان محترم، اس ساری بات سے مایوسی نہ آنے دیجیے گا، اس لیے کہ مایوسی ذہنوں کے اندر آئے تو یہ ایک اور غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اگر کچھ دیر ہو گئی ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر 100% ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچے اور بچیوں کی پاکیزہ سوچ بنانے میں، اگر ہم 100% کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ سوچ کر کیا 10% کی کوشش سے بھی ہم ہاتھ اٹھا لیں؟ اگر ہم یہ سوچ کر کے ہم 100% ایسا نہیں کر سکتے تو کیا 10% بھی کوشش نہ کریں؟ جی نہیں، 10% تو کوشش کریں۔ اپنے بچے اور بچیوں کے کان میں یہ تو اتار سکتے ہیں، بیٹا پاکیزہ چیزیں سنا کرو، پاکیزہ چیزیں دیکھا کرو، کہہ تو سکتے ہیں۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، تھکنا نہیں ہے۔ اللہ دل میں اتار دے گا، اللہ دل میں اتار دے گا، تھکنا نہیں ہے۔ حالات ایسے بنائیے، حالات ایسے بنائیے، ماحول ایسا بنائیے، گھر کے اندر پاکیزہ ماحول ہو، اور اگر گھر کے اندر یہ ماحول ہو کہ یہ ماں اور باپ اور یہ بیٹا اور بیٹی یہ ایسے پروگرام دیکھ رہے ہوں کہ جس سے ذہن پاکیزہ نہیں رہتا، میرے عزیزان محترم یہ باپ کیسے کہہ سکے گا کہ پاکیزہ چیزیں دیکھو؟ یہ ماں کیسے کہہ سکے گی اپنے بچوں کو پاکیزہ چیزیں دیکھو؟ اس کے لیے ماں باپ کو خود قربانی دینی پڑے گی، خود اپنی سوچوں کو پاکیزہ بنانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر کہ ماں باپ جو مرضی کرتے رہے، اولاد نیک ہونی چاہیے، ماں باپ جو مرضی دیکھتے رہے، اولاد بس اس کا ذہن پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایسا ماحول بچے اور بچیوں کو دیا جائے جس میں ذہن پاکیزہ ہو، اور وہ 3 مقامات ہیں جن پر بڑا کنٹرول رکھنا ہوگا، خاص طور پر نئی نسل کے لیے۔ ایک گھر کا ماحول جتنا پاکیزہ بنا لیں گے، ہماری نئی نسل کی سوچ اتنی پاکیزہ ہو جائے گی۔ نمبر 2، ہم اپنی درسگاہوں کے ماحول کو جتنا پاکیزہ بنا لیں گے، انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں کا ذہن پاکیزہ ہوگا۔ نمبر 3، جس سوسائٹی کے اندر ہمارے بچے بیٹھتے اور اٹھتے ہیں اس کو پاکیزہ بنانے کی کوشش فرما لیجیے، انشاءاللہ العزیز نئی نسل کے ذہن پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آج یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پوری کرنے کی توفیق دے دے، اور ہمارے گھروں کے ایک ایک فرد کی اللہ تعالیٰ سوچ پاکیزہ بنا دے، باپ کی سوچ پاکیزہ بنا دے،
ماں کی سوچ پاکیزہ بنا دے، ہمارے ایک ایک معصوم بچے کی سوچ کو اللہ پاکیزہ بنا دے، ان کی زندگیوں کو اللہ پاکیزہ بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کے، اخلاق کی، کردار کی حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔